إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात, पिछली इतवार को हमने सूरह वाक़िया का मुताला शुरू किया था। ये सूरह वाक़िया बहुत अहम सूरत है, बहुत जामे सूरत है, अज़ीम सूरतों में से एक है। मैंने एक रिवायत आपको सुनाई थी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो रिवायत मौजूद है तिर्मिज़ी शरीफ में। जब वो बीमार हुए और ये उनकी गोया कि इस दुनिया से रुखसती की वो आखिरी बीमारी है, इसके बाद उनका इंतकाल हो गया था, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास गए थे इयादत के लिए, तीमारदारी के लिए। तो उन्होंने तीमारदारी की और उसके बाद फिर कुछ देर वहाँ तशरीफ़ की रखा उन्होंने। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया
کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ وصیت کر دی ہے کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے رات سونے سے قبل، اللہ تعالیٰ اس پر سے تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ تنگ دستی کا معاملہ جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ بہرحال ہمارا جو ایک نظام ہے اسلام کا، اس میں خواتین جسے آپ کا یہ معاشی جد و جہد، اس میں ایکٹیو رول پلے کرنا، وہ اصل ذمہ داری مرد کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مرد اگر جو ہے بہت زیادہ مرفع الحال نہیں ہے، اسے بمشکل 2 وقت کی روٹی میسر آتی ہے، کوئی تنگ دستی ہے، تو اس کے اثرات جو ہے وہ خاتون خانہ پر بھی پڑیں گے۔ اور خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت اپنی بیٹیوں کو کی تھی۔ اسی طرح مسند احمد میں روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کثرت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو گویا کہ یہ ایک اور عظمت کا ایک جو ہے وہ مظہر ہو گیا کہ حضور کا یہ معمول رہا ہے۔ ابتدائی 16 یا 17 آیات ہم نے پڑھ لی تھی پچھلی مرتبہ، اس میں 3 گروہوں کا ذکر تھا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم لوگ ہو جاؤ گے 3 گروہوں میں منقسم۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو جو لوگ تو داہنی جانب والے ہوں گے، کیا کہنے ان کے، ما اصحاب المیمنہ، کیا شان ہے ان کی، کیا عظمت ہے ان کی۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور جو لوگ بائیں جانب والے ہوں گے تو کیا ہی برے ہیں وہ لوگ، کس قدر بد نصیب ہیں، بدقسمت ہیں یہ لوگ۔ والسابقون السابقون، اور وہ کہ جو سامنے موجود ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ لوگوں کی ایک اکثریت ہوگی کہ جو میدان حشر میں داہنی طرف ہوگی۔ اب یہ ہیں جنت والے لوگ، اصحاب الیمین۔ ایک بائیں طرف والے ہوں گے کہ جو اصحاب المشأمہ ہے، جو یہاں فرمایا گیا، یا اصحاب الشمال کہا گیا قرآن حکیم میں۔ یہ بدقسمت لوگ ہیں، اب ان کا ابدی ٹھکانہ جہنم بنے گی۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ کہ جو سبقت لے جانے والے تھے تو اس دن بھی وہ سب سے آگے ہوں گے، اور ان کے آگے ہونے کا سب سے بڑا مظہر کیا ہوگا کہ وہ رب تعالیٰ کے بالکل قریب، بالکل سامنے موجود ہوں گے۔ کنتم ازواجا ثلاثہ، یہ 3 گروہ ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے جو ذکر پڑھا تھا وہ اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین کا تھا، بلکہ سب سے پہلے سابقون السابقون کا۔ ان کے بارے میں فرمایا فی جنات نعیم، وہ ہوں گے بڑی نعمتوں والے باغات میں، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوگی، سابقون کی بات ہو رہی ہے جو مقربین بارگاہ الہی ہیں، جو قریب ہی موجود ہوں گے، کہ سلۃ من الاولین، جو اولین دور کے لوگ تھے، کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوگی سامنے والے لوگوں میں، اور قلیل تعداد ان کی ہوگی جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے 3 چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضور کی بعثت تک جو لوگ ہیں، ان میں بھی اصحاب الیمین بھی ہیں، اصحاب الشمال بھی ہے، اور سابقون بھی ہیں۔ تو گویا کہ سابقون جو سامنے ہوں گے، جو مقربین ہوں گے، ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر حضرت آدم تک کے دوران یہ کہ اولین سے مراد یہ ہے، آخرین کہ حضور کے دور کے بعد سے اب قیامت تک جو دور چل رہا ہے۔ ایک مراد یہ بھی لے گئی کہ جو لوگ پہل ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
جو پہلے ایمان لانے والے تھے، مہاجرین میں سے تھے، انصار میں سے تھے، وہ کثیر تعداد میں ہوں گے ان لوگوں میں جو سامنے موجود ہیں، اور قلیل تعداد میں وہ ہوں گے جو بعد میں ایمان لائے۔ اور ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ ہر نبی کی امت میں جو لوگ اول ایمان لائے تھے وہ اولین ہیں، اور جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں وہ آخرین ہیں۔ تو ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ کیفیت ہو گئی ہے سابقون السابقون کے، اولئک المقربون، جو انتہائی مقرب لوگ ہیں۔ علی سرور موضونۃ، وہ ہوں گے ان جڑاؤ تختوں پر کہ جن کے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو چارپائیاں یا جو انہیں فراہم کیا جائے گا آرام کے لیے، ان کی بنتی جو ہے وہ سونے کے تاروں سے کی جائے گی، اور اس کے اندر جا بجا بہت قیمتی ہیرے اور پتھر ٹنگے ہوئے ہوں گے۔ موزونہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں، بنتی میں آ جانا اور اس بنتی کے اندر کسی قیمتی پتھر کو ساتھ جڑ دینا، اسے لگا دینا۔ تو علی سرور موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، اور اس پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے سامنے۔ یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں یہاں مراد وہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جنتی کا رخ جو ہے وہ دوسری جنتی سے پھرا ہوا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس آیہ مبارکہ کے بارے میں کہ جہاں یہ فرمایا گیا تھا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم اہل ایمان کے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کے لیے کوئی کدورت تھی، کوئی کینہ تھا، کسی درجے میں کوئی منفی جذبات تھے، ان کو کھینچ نکالیں گے، اور وہ وہاں جو ہے بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے موجود ہوں گے، متکئین علی فرش موزونہ، جیسا کہ فرمایا گیا، متقابلین، ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس میں گویا کہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا اور امیر معاویہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں چونکہ ہمارے درمیان کسی درجے میں ایک اختلاف بھی رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے کچھ جذبات بھی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں جنت میں جمع کرے گا اور ہمارے دلوں سے ان کدورتوں کو نکال دے گا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اس دن گردش کر رہے ہوں گے، جس طرح عام طور پر سروس ہوا کرتی ہے، بہت ایکٹیو اگر جو ہے آپ کے ویٹر جو ہے سروس کر رہے ہوں تو اس کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو طواف کرنا، پھیرے لگانا، چکر لگانا، گردش میں ابھی ادھر ہیں ابھی وہاں ہیں۔ ولدان مخلدون، وہ لڑکے کے جو ایک ہی عمر کے ہوں گے، گویا کہ ان کے اوپر عمر کا کوئی اثرات نمودار نہیں ہوں گے۔ ویسے عرب جو معاشرہ تھا وہ قبائلی معاشرہ تھا، وہاں مخلد اس بچے کو بھی کہتے تھے، 6 7 8 سال کا بچہ، بڑا خوبصورت بچہ، اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے کانوں میں سوراخ کر کے کچھ جھمکے لٹکا دیے جاتے تھے، مخلد۔ گویا کہ وہ بچہ بھی مراد ہے، اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا، کوئی نگینہ لگا دیا، کوئی جو ہے کوئی جھمکا سا لگا دیا، تو عرب مزاج تھا۔ تو ولدان مخلدون، وہ بچے کہ جو گویا کہ بہت خوبصورت بھی ہوں گے اور ان کی زیبائش اور آرائش میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، اور وہاں ہوں گے آب خورے بھی اور اباریق بھی۔ کوب کی جمع اکواب ہے، اور کوب کہتے ہیں پیالے کو، جس طرح ہمارے ہاں کی سب تو چونکہ پیالے کا رواج نہیں رہا، اب تو یا تو کپ اور پرچ ہے یا یہ کہ کوئی مگا ہے جس کے ساتھ ہینڈل بھی لگا ہوتا ہے پکڑنے کے لیے۔ لیکن کوب اصل میں اس پیالے کو کہتے تھے کہ جس کا منہ جو ہے وہ چوڑا ہوتا تھا، پیدا چھوٹا ہوتا تھا، اور اس کو پکڑنے کے لیے کوئی شے نہیں لگی ہوتی تھی، وہ کوب ہے، اکواب اس کی جمع ہے۔ تو گویا کہ جنت کا مشروب پیش کیے جانے کی جو صورتیں ہوں گی اس میں اکواب بھی ہیں، وہ پیالے بھی ہیں، اور اباریق جو ہے، ابریق کہتے تھے اس شے کو جسے ہم جام کہتے ہیں۔ اس کا منہ تنگ ہے، منہ بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہے پیالے کی طرح، اور اس کو ہاتھ میں جو ہے پکڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہینڈل بھی لگا ہوا ہے یا کوئی جگہ بنی ہوئی ہے۔ پیالہ جو ہے وہ تو بالکل گول ہوگا، اس کو تو اگر آپ پکڑیں گے تو یا تو دونوں ہاتھوں سے پکڑیں اگر بڑا پیالہ ہے، ورنہ ایک ہاتھ سے بھی پکڑیں گے تو اس میں کوئی پکڑنے کی جگہ نہیں ہے، وہ کوب ہے، اکواب جس کی جمع ہے۔ اور اباریق، ابریق اصل میں جس کی گردن بھی سراہی دار ہو اور اس کے اوپر ایک منہ بھی بنا ہوا ہو، جس طرح ہمارے ہاں جام ہوا کرتے ہیں۔
بلکہ خاص طور پر لغت میں تو اس برتن کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جاتا تھا جس سے اگر آپ پانی یا کوئی مشروب نکالیں تو اس میں سے غٹ 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 کی آوازیں آئیں. جس طرح گھڑے میں سے اگر آپ پانی نکالیں گے تو اس میں کوئی آواز نہیں آتی، لیکن سراہی میں سے پانی نکالیں گے تو اس میں جو ہے وہ آواز پیدا ہوتی ہے. تو اکوابن و اباریق اصل میں یہ دونوں قسم کے برتن ہیں کہ جو وہاں ایلیٹ کلاس جو ہوتی تھی اس میں پیش کیے جاتے تھے. وہ پیالے بھی ہوتے تھے اور اسی طرح جو ہے وہ جام بھی ہوتے تھے، یا وہ سراہی دار جو ہے وہ پینے کے مشروب وہ بھی ہوا کرتے تھے. تو بھی اکواب و ابارق و کأس من معین، اور کاس بھی جو ہے اس برتن کو کہتے ہیں جس میں پانی پیا جائے. لیکن معین سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جنت میں صرف پانی تو پیش نہیں کیا جائے گا، جہاں دودھ بھی ہوگا، اور دودھ یہ وہ نہیں ہوگا جو بھینس یا گائے کے تھنوں سے برآمد کیا گیا ہو، بلکہ سورہ محمد کے اندر جو ہے نہروں کا ذکر ہے. دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، اسی طرح شہد کی نہریں بھی ہوں گی. وہ شہد نہیں ہوگا جو مکھی جو ہے اپنے جسم سے نکالتی ہے اس سے برآمد ہوتی ہے، بلکہ شہد جو ہے وہ جنت کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جنتیوں کے لیے تیار کیا ہوگا، جس کی نہریں وہاں رواں ہوں گی. تو وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور اسی طرح نتری ہوئی جو بہت ہی کرسٹل کلیئر جو ہوتا ہے مشروب. اب عام طور پر جو ہے وہ شراب کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اور شراب سے ہمارے ذہن کے اندر ایک ہی چیز آتی ہے جس میں نشہ بھی ہو، جس میں کوئی سکر بھی ہو. اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں تک جنت کی اس شراب کا تعلق ہے اس کا کوئی موازنہ دنیاوی شراب سے ہے ہی نہیں. یہاں کی شراب اول تو انتہائی بد ذائقہ ہوگی. ظاہر ہے کہ ہم میں سے تو کوئی نہیں ہوگا کہ جس نے کبھی اس کو چکھا ہو، لیکن بہت بد ذائقہ. اور پھر اس میں ایک سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، تعفن ہوتا ہے. ایک شراب تو وہ ہے کہ جو ہم نے کیمیکلز کے ذریعے کوئی اس کو گویا کہ نکال لیا، اور دوسری شراب وہ ہے کہ جس کو مختلف گنے کا رس ہے یا انگوروں کا رس ہے، اس کو سڑایا ہے، اس میں تعفن پیدا ہوا، اس کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے، ان کو نتار لیا گیا. اب اصل شراب جو نکلی ہے جس کو ہم سرکہ بھی کہتے ہیں عام طور پر، وہ وہاں سے برآمد ہو رہا ہے جو نیچرل ہے. تو گویا کہ کن کن نجاستوں سے نکل کر وہ شراب بنی جس نے آپ کے اوپر سکر اور مدہوشی طاری کر دی. تو گویا کہ یہ وہ مشروب ہے کہ جس کے اندر جیسا کہ آگے آ بھی جائے گا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ مشروب جو ان پیالوں میں، ان جام میں ہوگا، ان آبخوروں میں ہوگا، اباریق کے اندر ہوگا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو اس سے کوئی سر پھٹے گا. صدع یصدع آتا ہے کسی شے کے پھٹنے کے لیے. خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، سورہ حشر میں فرمایا گیا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وہی متصدعا جو یہاں فرمایا گیا یصدعون. یہ دنیا کی شراب اگر آپ پئیں گے تو ایک مرتبہ سر کے اندر گرانی پیدا ہوگی، دباؤ پیدا ہوگا، بعد میں ٹھیک ہے اس کی ایک مدہوشی ہے، اس کا اپنا ایک نشہ ہے، لیکن لا یصدعون، نہ تو اس سے سر پھٹے گا، سر کے اندر کوئی درد پیدا ہوگا، سرگرانی ہوگی جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے. ولا ينزفون، نزف، نزف ینزف یہ آتا ہے کسی شے کو کھینچ لینا، نکال لینا. کنویں میں سے پانی آپ نے نکال لیا، وہاں بھی نزف آئے گا. اور اسی طرح جسم کے اندر سے اگر خون نکال لیا جائے تو اس کے لیے بھی یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے نزف کی، ینزفون. نہ تو ان کا کوئی خون نکالا جائے گا، اور یہاں اصل میں نکل جانے سے مراد کیا ہے کہ انسان کے اندر جو شعور ہوتا ہے، جو ہوش ہوتا ہے، اگر انسان کے اندر سے وہ شے نکال لی جائے، شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے شراب پینے کے بعد، انسان کو اپنے سطر کا ہی خیال نہیں رہتا. تو گویا کہ شرم و حیا کو نکال لیا جانا، یا یہ کہ کسی ایسی شے کا نکال دیا جانا کہ جو انسانیت کا شرف ہے. تو یہ دونوں کوالٹیز جو دنیاوی شراب کے اندر ہیں کہ اس سے سرگرانی بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس میں انسان میں سے ہوش و حواس جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، وہ نکال لیے جاتے ہیں. تو جنت کی شراب یا وہاں کا مشروب جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو اس سے کوئی سرگرانی کا معاملہ ہوگا، سر پھٹے گا، اور نہ ہی یہ کہ اس میں کوئی بک بک وہ کہنے لگے. یہاں ترجمہ کیا گیا انسان بک بک اس وقت کرتا ہے جبکہ اس کے اندر سے، جسے آپ کہیے کہ وہ جو ایک مادہ ہوتا ہے روکنے والا، وہ نکال لیا جائے. اور عام طور پر یہی شے ہوتی ہے کہ جو پھر بڑے بڑے راز جو ہے وہ اگل دیے جاتے ہیں اسی مدہوشی کے عالم میں. شراب پیے اسی نشے کے اندر معلوم ہوا کہ بڑے سیکرٹس تھے
کہ جو کسی ملک کے اس کے پاس تھے، اس نے وہ بھی جو ہے وہ اپنی زبان سے نکال دیا، لوگوں کے علم میں آ گئے. وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. اور اسی طرح پھل اور میوے ہوں گے کہ جس میں انہیں اختیار ہوگا کہ جو چاہیں وہ پسند کر لیں. یتخیرون، جو چاہیں وہ پسند کر لیں. ترجمہ بھی یہ کیا گیا، گویا کہ یہاں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو میرا بھی دل چاہتا ہے کھانے کا، آپ کو بھی چاہتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا نہیں کھا سکتے. آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، آپ کا بلڈ شوگر بڑھ جائے گا، آپ کی فلاں شے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تو وہاں جنت کے پھلوں کا یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہاں تو تم آپ کو اختیار ہوگا. وَلَهُمْ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ جو کہا گیا نا، تمہارے جو جی جو چاہیں گے، جو طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ فراہم کر دے گا. اور فاکہہ کا لفظ دونوں معنی میں آتا ہے. کسی جگہ اس کا ترجمہ پھل کیا گیا، کسی جگہ میوہ، یہاں میوہ کہا گیا. لیکن میوہ بھی بالآخر جو ہے وہ میوے حد کی حد تک پہنچتا ہے پھل کی اس سٹیج سے نکلنے کے بعد. یہ انگور جو ہے اس کو اگر آپ خشک کر لیں گے تو وہ میوے کی شکل اختیار کر لے گا، جسے آپ کشمش کہتے ہیں. بڑا انگور جو ہوتا ہے اسے خشک کریں گے تو وہ منقع کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح کھجور ہے، اس کو کھجور اپنی جگہ اس کے اندر ایک تراوٹ ہے، ایک تازگی ہے، لیکن اسے خشک کریں گے تو اشواری کی شکل میں وہ بھی ایک بہترین گویا کہ میوے کی شکل ہے. اسی طرح انجیر اگر آپ ویسے ہی لیتے ہیں تازہ، اس کا اپنا ایک لذت ہے، اپنا ذائقہ ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ اسے خشک کر لیں گے تو اس کے اندر ایک نئی لذت پیدا ہو جائے گی، نئی ڈائمنشن پیدا ہو جائے گی. تو فاکہۃ مما یتخیرون سے پھل بھی مراد ہیں اور کل میوہ جات بھی جو انہی پھلوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، جو وہ چاہیں گے اس میں سے پسند کرنا چاہیں گے ان کے لیے فراہم کر دیا جائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. دیکھیے وہی جو انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں نا اس دنیا میں، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا، اس سے مستفید ہونا، کون انسان نہیں چاہتا کہ اسے وہ حاصل ہوں. لیکن کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں. جو مرفع الحال لوگ ہیں، جو روپے پیسے والے لوگ ہیں، اس کی بنیاد پر سب کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن دل سب کا چاہتا ہے. تو جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، وہ بھی وہ چیزیں حاصل کر سکتے تھے. ذرا ایک موقع اگر وہ اویل کر لیتے، کوئی جھوٹ بول دیتے، کوئی جھوٹا حلف نامہ دے دیتے کہ اپنی اس رزق کے اندر، معاش کے اندر کوئی جو ہے وہ کوئی حرام شامل کر لیتے، لیکن وہ رکے رہے، تو ان کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھرپور سحری کا اہتمام کیا گیا ہے جنت میں. وہ تمام نعمتیں جس کا تم تصور کر سکتے ہو وہ سب تمہیں وہاں فراہم کر دی جائیں گی. نہ صرف وہ بلکہ اس سے بھی بہت آگے کی چیزیں ہیں جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو عربوں کو پرندوں کا گوشت بڑا مرغوب تھا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. ان کے مزاج کے قریب ہو کر، اور آج بھی آپ کو معلوم ہے یہ تیتر کا شکار کیا جاتا ہے، کیسے کیسے جو ہے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، پوری پوری رات گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ مصنوعی قسم کے جو ہے وہ کوئی تیتر جو ہے ان کی آوازیں جو ہے ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے لگائی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے تیتر آ رہے ہیں، ان کو شکار کیا جا رہا ہے. اس سے کیا گوشت نکلے گا؟ لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر ایک ان کا شغل بھی آ گیا، اور ساتھ کے ساتھ وہ گوشت کے جو انہیں بہت محبوب ہے، جو بہت ہی ذائقہ دار گوشت ہے، وہ بھی میسر آ گیا. تو لحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت کہ جس کا جی انہیں چاہے گا وہ گوشت انہیں فراہم کر دیا جائے گا. وحور عین، یہاں تو ذکر نہیں ہے لیکن بہرحال قرآن حکیم میں جو آپ گوشت حاصل کرتے ہیں اپنے نہروں کے ذریعے، جھیلوں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے، اس کا ذکر بھی ہے. لحمن طریہ کہا گیا، سمندروں کا ذکر ہو رہا، تو وہاں سے جو تم اپنے لیے گوشت حاصل کر رہے ہو اس سے زیادہ نفیس گوشت ہی کوئی نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن حکیم میں جو بیان کی گئی ہیں، تو اسی حوالے سے کہ جنت کی یہ نعمتیں ہیں، اس دنیا میں تم ان کا تصور کرتے ہو، مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ وہاں تمہارے لیے بھرپور سحری کا اہتمام فرمائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. ہمارے ہاں عام طور پر جو گوشت استعمال ہوتا ہے ریڈ میٹ، ڈاکٹر اسے بھی منع کر دیتے ہیں. ذرا آپ کا کولیسٹرول بڑھا، یورک ایسڈ بڑھا تو فوری طور پر جو قدغن لگا دی گئی کہ اب آپ ریڈ میٹ نہیں لے سکتے. تو گویا کہ اس حوالے سے بھی یہ جو وائٹ میٹ ہوتا ہے اس میں اور اس کے اندر بہت فرق ہے. تو یہاں خاص طور پر لحم طیر مما یشتہون. وحور عین، اور اسی طرح وہ حوریں ہوں گی کہ جو بہت خوبصورت اور بہت ہی سرمگی آنکھوں والی ہیں.
یہاں خاص طور پر حور کے لفظ کے اندر از خود یہ شے موجود ہے کہ وہ خاتون کہ جس کی آنکھیں بڑی اٹریکٹیو ہوں، اور عربی لغت میں کہا گیا کہ جس کی سفیدی اور سیاہی جو ہے بہت نمایاں ہو، کوئی گدلا پن نہ ہو، اور اس کے اندر خاص قسم کی ایک جاذبیت ہوتی ہے، بڑی اٹریکشن ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ حور عین، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک سفید رنگت والیاں، اچھی رنگت والیاں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی وہ ٹرائبز ہیں کہ جو کہیں افریقہ میں بستے ہیں، ان کے ہاں حسن کا معیار جو ہے گہری کالی رنگت بن جاتا ہے۔ جتنی زیادہ گہری کالی رنگت ہوگی اتنا ان کے ہاں حسن کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن عموماً عام انسانوں کی بات کی جائے تو انہیں گویا کہ اچھے رنگ والی، جو خوبصورتی بھی ہو، اس کے نقش و نگار بھی ہوں، آنکھوں کے اندر بھی وہ گویا کہ وہ موجود ہو، ایک جس کو یہاں عین کہا گیا، حور کے اندر وہ لفظ آ گیا، وہ حور عین، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی وہ حوریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فراہم کرے گا، کامثال اللؤلؤ المکنون۔ اس کے بعد صفت آ گئی، وہ گویا کہ ایسے ہوں گے گویا کہ موتی ہوں کہ جن کو غلافوں میں چھپا کر رکھا گیا ہو۔ دیکھیں نا، بہت قیمتی موتی کو یا ہیرے کو بھی یا کسی پتھر کو بھی اگر آپ فضا میں رکھ دیں تو اس کے اوپر کوئی گرد و غبار تو بیٹھے گا نا۔ اس کے نکھار کو اگر آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو غلاف میں لپیٹ دیں گے۔ تو لؤلؤ مکنون، لؤلؤ مکنون وہ موتی کے جن کو غلافوں کے اندر بند کر کے رکھا گیا ہو۔ تو گویا کہ یہ بھی کیفیت ان خواتین کی، یہاں بھی غلاف سے مراد کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ پردے میں رہنے والی شے ہے۔ سورہ رحمان ابھی ہم نے مکمل کی تھی، حور مقصورات فی الخیام آیا وہاں، کہ جو اپنے آپ کو خیموں کے اندر، بڑے آراستہ شاہی خیمے ہیں، ان کے اندر محدود کرنے والی، وہ شمع محفل بن کر جو ہے بازاروں میں نکلنے والی نہیں ہے، یا سٹیج کے اوپر آ کر تھرکنے والی نہیں ہے، یا اپنے حسن کے جلوے دکھانے والی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کوالٹیز جو ہیں وہ مرتکز ہوگی کس کے لیے؟ ان مردوں کے لیے کہ جو اہل جنت ہیں، متقین ہیں۔ کیا کہنے ان کے؟ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، وہ جنت والے ہوں گے، کیا شان ہوگی ان کی، کیا کہنے ان کے، کیسی کیسی نعمتیں رب نے انہیں فراہم کی ہوں گی۔ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور وہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں، اور گویا کہ ایسی ہیں موتیوں کو غلافوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہوں۔ جزاء بما كانوا يعملون، اب یہ جزا اور بدلہ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہیں یہاں فراہم کیا گیا۔ جو بھی نعمتیں یہاں دی گئی ہیں یہ اصل میں ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اعمال صالحہ، وہ اس درجے کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمتیں یہاں عطا فرمائی۔ ہم جو تمنا تو کرتے ہیں آخرت کی اور جنت کی، لیکن اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے اپنی سیرت و کردار کے اندر نکھار پیدا کرنا، اپنے قول و فعل کے تضاد کو دور کرنا، یہ چیزیں ہمارے نزدیک شاید اتنی اہم ہیں نہیں۔ ہاں جنت کا دعویٰ کرو، جنت کے جو ہے بڑی دعائیں کرو اللہ سے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، لیکن اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بھی تو ضروری ہے نا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں جو فرمایا گیا، جو شخص بھی آخرت میں اچھے انجام کا طلبگار ہے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسے سعی و جہد بھی کرنی ہوگی۔ وسعی لہا سعیہا، اور اس نے واقعتاً محنت کی جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا۔ وہ جنت کی تمام نعمتیں جو سورہ رحمان، سورہ واقعہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ اصحاب یمین کے لیے ہے، جنت والوں کے لیے ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اور یہ جزا ہے ان کے اعمال کی، ان کے سیرت و کردار کی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ نہیں سنیں گے اس جنت میں نہ تو کوئی لغو بات، بیہودہ بات، بیکار کی بات، ولا تأثیما، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ الزام تراشی کا معاملہ۔ تأثیم اصل میں اسم سے نکلا، کسی کے اوپر گناہ جڑ دینا، کسی کو گناہ گار قرار دے دینا، گناہ گار بنا دینا، تأثیما۔
اور یہ معاملات جس ہماری دنیاوی زندگی میں تو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات بھی ہیں، کوئی بہتان ترازی بھی ہے، الزام تراشی بھی ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل جنت میں اگر ایک دوسرے کے لیے جنتیوں میں کوئی کدورت اس دنیا میں موجود بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے اس کدورت کو نکال باہر کرے گا، اور وہ ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے جو ہے جنت میں موجود ہوں گے متقابلین، جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا، اور ایک دوسرے کے لیے کوئی نفرت اور کوئی کینہ ان کے دلوں میں موجود نہیں ہوگا. تو لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ تو وہاں سنیں گے کوئی لغو بات، بیہودہ بات، فحش گوئی، اور اسی طرح کسی کو گناہ گار قرار دے دینا، کسی پر الزام لگا دینا، کسی کے بارے میں غلط بات کہنا، غلط شے اس کی طرف منسوب کر دینا. اس قسم کی کوئی نجاست جو اس دنیا میں موجود ہیں وہاں موجود نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، سوائے اس کے کہ قول ہوگا سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. کیا عمدہ نقشہ ہے. اور یہاں بھی نوٹ کیجئے تینوں امکانات موجود ہیں. سلامن سلامہ، جنتی ایک دوسرے کو سلامتی، جس طرح ہوتا ہے عام طور پر کوئی سلیکشن ہو رہی ہے، کوئی 4000 افراد نے جو ہے وہ اس کے لیے انٹرویو دیا ہے، 200 کامیاب ہو گئے. اب 200 کی جو گیدرنگ ہوئی ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے، بڑے حشاش بساط چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی الفاظ ہو رہے ہیں، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، سلامتی، قیلا سلامن سلاما. تو اہل جنت آپس میں بھی ایک دوسرے سے گزرتے ہوئے، جو کہ ہمارے دنیا کے معاشرے میں بھی ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اگر چاہتے ہو تمہارے درمیان محبت بڑھے تو سلام کو پھیلاؤ. کسی کو اگر آپ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو تو آپ سلام کر دیں گے، لیکن جس سے کوئی واقفیت نہیں ہے اس کو سلام کرنے کے لیے جی نہیں چاہتا. جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ تلقین کرتا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ نے سلام نہیں کیا تو آپ گناہ گار ہو گئے، ہرگز نہیں. یہاں بھی اس لطیف نقطے کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. کوئی شخص آپ کو سلام کرتا ہے، اس نے پہل کی السلام علیکم، آپ نے اگر جواب نہیں دیا اس کا تو گناہ گار آپ ہیں. سلام کرنے والا جو ہے وہ 10 نیکیاں یا 20 نیکیاں یا 30 نیکیاں وہ لے گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کی حدیث ہے نا، جس نے گویا کہ طویل سلام کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں اس کو 30 نیکیاں مل گئیں. لیکن یہ کہ سلام کو سننے کے بعد اس کا جواب نہ دینا، یہ گناہ گار ہوگا انسان. اچھا، اور اس میں بھی ہمارے ہاں عام طور پر دیکھنے کی میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے سلام کیا بلند آواز سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے نے بالکل زیر لب کہہ دیا جو آپ نے سنا ہی نہیں. حالانکہ جواب دیتے ہوئے بھی اسے کم سے کم اتنی بلندی کے ساتھ ضرور سلام کا جواب دینا چاہیے کہ جس نے آپ کو سلام کیا وہ ضرور سن لے اس کو. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس میں اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ کوئی حرام اور حلال کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارا ایک تہذیب ہے، اسلام کی تہذیب ہے. افشوا السلام بینکم، اپنے مابین سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، اسی سے تمہارے اندر محبت بڑھے گی. تو الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی کی آوازیں اور صدائیں ہوں گی. اہل جنت بھی آپس میں ایک دوسرے کو کریں گے، اور اس سے آگے فرشتے سلامتی بھیجیں گے اہل جنت پر، خوش آمدید، تہنیت، مبارکباد، اہلا و سہلا و مرحبا. اسی طرح ان حوروں کا ذکر ہے کہ جب وہ دیکھیں گے جنتیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنتی مرد ان کے لیے بھیجے ہیں، تو ان کو بہت ہی جسے آپ کہیے کہ چہرے کے اوپر خوشی، اور ان کو مبارکباد دینا، اور ان کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے لیے تیار کیا. یہ تمام چیزیں آپ کو جنت میں قرآن میں ذکر موجود ہے. پھر وہی بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ان باتوں سے اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کچھ کسی درجے میں جو ہے وہ انسان کی جو ایک حیوانی جبلتیں ہیں اس کی انگیخت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو قطعاً ایسی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بندہ مومن جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ان تمام جذبات کو کنٹرول رکھتا ہے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو منطق وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان تمام جذبات کی، خواہ و شہوت ہو، خواہ اس کے جو ہے لذت طعام کا معاملہ ہو، ہر ایک کی بھرپور سیری کا اہتمام وہاں کیا جائے. تو حور و غلمان کا ذکر ہے، اور اسی طرح وہاں کی اور نعمتوں کا ذکر ہے. تو الا قیلا سلاما سلاما، دوسرے یہ کہ فرشتے ان پر سلامتی بھیجیں گے. اور سورہ یاسین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب ان پر سلامتی بھیجے گا. سلام قولا من رب الرحیم،
سورہ یاسین میں فرمایا گیا. یہ گویا کہ رب کی طرف سے سلامتی ہوگی کہ جو اہل جنت کو پیش کی جائے گی. اب اس میں اختلاف ہے کہ فرشتوں کے ذریعے وہ سلامتی بھیجی جائے گی یا ابن ماجہ کی ایک روایت یہ ہے کہ رب خود ان پر سلامتی بھیجے گا. اس سے بڑی قدر و منزلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اہل ایمان وہاں مہمان کے درجے میں ہوں گے، اور میزبان کون ہوں گے؟ وہ ذات باری تعالی. نزلا من غفور الرحیم. یہ مہمان نوازی ہے اس ہستی کی طرف سے جو اہتمام کیا گیا، یا اس ہستی کی طرف سے ہے جو غفور و رحیم ہے. تو اللہ قیلا سلاما سلاما میں تینوں امکانات موجود ہیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. اور وہ داہنی طرف والے، داہنی جانب والے اہل جنت، کیا کہنے ان کے، کیا شان ہے ان کی، کیا عظمت ہے ان کی. فی صدر مخضود. وہ ہوں گے ان درختوں کے نیچے، یا اس جنت میں وہ درخت موجود ہوں گے بیری کے کہ جس میں کانٹا موجود نہیں ہوگا. اب یہ بیری کا درخت ہمارے ہاں تو اب بیر جو ہے اس کو تو پھل تو سمجھا ہی نہیں جاتا نا، لیکن ہمارے بچپن کی بات ہے کہ بیر مختلف قسموں کے ہوا کرتے تھے. سرخ رنگ کے بھی بیر ہوتے تھے اور کچھ سبز رنگ کے بھی ہوتے تھے، اور ہر ایک کا اپنا فلیور جو ہے الگ ہوتا تھا، ذائقہ الگ ہوتا تھا. اور واقعتاً اس کی قدر و منزلت اپنی جگہ ہوتی تھی. ابھی بھی آپ کو کہیں پھیری والے نظر آ جائیں گے، مختلف قسم کے بیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے چھابڑے کے اندر. لیکن یہ کہ بہرحال اہل عرب کی نزدیک وہ بہت ہی ان کی مرغوب غذا تھی. لیکن ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ ضرور تھا کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے کانٹوں میں سے گزرنا پڑتا تھا. یا تو یہ کہ ہمیں تو اپنا بچپن یاد ہے کہ جہاں ہم رہا کرتے تھے تو قریب ہی میں ایک بیری کا درخت تھا، بلکہ ہمارے جہاں نان کا تھا میرا، تو ان کے بیر کے درخت کے جو تھا اس کے وہ شاخیں جو ہے باہر گلی میں بھی آئی ہوتی تھی. تو ہمارا شغل یہی ہوتا تھا کہ پتھروں کے ذریعے جو ہے ان کو بیروں کو، ظاہر ہے وہ جو صاحب خانہ ہیں یا جو خاتون ہوتی تھی اس کو اعتراض بھی نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ بیر کو درخت پر چڑھ کر اتارنا جو ہے وہ آسان کام نہیں، اس کے اندر وہ کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو اہل عرب کا ایک جسے آپ کہیے کہ بہت ہی پسندیدہ یہ پھل تھا بیر. لیکن یہاں کہہ دیا صدر مخضود. مخضود کہتے ہیں وہ شاخ یا وہ پھل کہ جس کے ساتھ اگر کانٹا ہے تو آپ کانٹے کو اتار لیں. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ. طلح کا یہاں ترجمہ کیا گیا کیلے. وَمَنْضُود کہتے ہیں تہ بر تہ. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو جس شاخ کے ساتھ، یا لنگر جس کو بولتے ہیں، تو اس کے ساتھ جس طرح خوبصورتی کے ساتھ کیلے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک رو ادھر ہے، ایک دوسری ادھر ہے، پھر تیسری ادھر ہے، اور وہ پورے کا پورا لنگر جو ہے اگر آپ اپنے ہاتھ میں اٹھائے تو اتنا وزنی ہوتا ہے، اٹھانا ممکن نہیں ہوتا، اور اس میں سینکڑوں کیلے موجود ہوتے ہیں. کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اور آراستگی کے ساتھ جو ہے گویا کہ کسی نے وہاں ٹنگا دیا گیا ہو، اس کو لٹکا دیے گئے ہوں. تہ بر تہ. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ. اگرچہ سورہ قاف کے اندر جو ہے وہ طلح کا لفظ جو ہے وہ کیلوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کھجوروں کے لیے ہے، لیکن ترجمہ یہاں بھی یہی کیا گیا ہے. وہ پھل جسے ہم کیلے کے نام سے جانتے ہیں، منضود وہ بھی تہ بر تہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، ایک دوسرے میں گتھے ہوئے. اور یہی معاملہ جو ہے سورہ قاف میں فرمایا گیا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ. وہ کھجور کے درخت جو بہت بلند ہیں اور جس کی شاخوں پر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں وہ بھی تہ بر تہ ہے. طلح نضید کہا گیا. وہی نضید کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا تھا منضود یہاں آ گیا. تو گویا کہ یہاں ترجمہ اس کا کھجور بھی ہو سکتا ہے، وہ کھجوریں جو گچھوں کی شکل میں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتی ہیں، تہ بر تہ ہوتی ہیں. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ. اور وہ سایہ جو بڑا طویل ہے، اس کے اندر ایک ٹھنڈک ہے، ایک سکون ہے. ممدود. بعض احادیث بھی ایسی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہاں ایسے سائے ہوں گے کہ ایک سوار جو ہے بہت تیز رفتار سوار 100 سال بھی اگر سفر کرتا رہے گا تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. اور خاص طور پر اہل عرب کو اگر آپ نے اپنے ذہن میں رکھیے کہ جہاں سورج جو ہے وہ آگ اگل رہا ہوتا ہے، نیچے جو ہے بالکل جسے آپ کہیے کہ تبتوے کی طرح تپتی ہوئی جو سنگلاخ زمین ہے یا ریت ہے، تو وہ بھی گویا کہ آگ نکال رہی ہے. اس میں تھوڑا سا سایہ بھی اگر کسی کو میسر آ جائے تو وہ بڑی غنیمت سمجھتا ہے. کچھ آئیے کہ کوئی گھنا اور سایہ دار درخت جو ہے، چھتر والا درخت، وہ اسے فراہم ہو جائے کہ جس کے نیچے بیٹھ کر وہ استراحت کر سکے تو کیا کہنے اس کے. تو اسی مزاج کو ذہن میں رکھیے. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ. اور وہ سائے کے جو بڑے لمبے ہیں، بڑی ٹھنڈک ہے، بڑی راحت ہے ان کے اندر. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ. اور پانی وہ ہوگا کہ جو جھرنوں کی شکل میں بہہ رہا ہوگا.
اور کسی نے چشمہ اگر دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے وہاں قریب جا کر، تو اس کے اندر انسان کی جو، جسے آپ کہیے کہ جو لذت حاصل ہوتی ہے، اسے جو چاشنی ملتی ہے، جھرنے کی ایک آواز ہے، پانی کے گرنے کی آواز ہے، وہ ایک ترنم ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں، تو جھرنے کی آواز بھی ہوگی، بہتا ہوا پانی بھی ہوگا، وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ فاکہہ سے مراد پھل بھی ہے اور میوہ جات بھی ہیں، اس لیے کہ میوے جو ہیں پھل ہی سے ڈیولپ ہو کر جو ہے وہ خشک کر لیا جائے تو میوہ بنتا ہے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور یہاں بھی ترجمہ کیا گیا اور میوے ہوں گے انواع و اقسام کے۔ حالانکہ بہت سے ایسے میوے ہیں کہ جو آپ نے یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہی نہیں ہوں گے۔ کافی عرصے پہلے، کم از کم میرا خیال ہے کوئی 2005 کی بات ہوگی، جب مصر جانا ہوا تھا ایک مرتبہ، تو وہاں انہی میووں کی جو شکلیں ہم نے دیکھی کہ جو ہم نے کبھی نہ دیکھی نہ سنی، لیکن یہ کہ وہ کھانے میں جو ان کے اندر لذت تھی اور جو اس کے اندر ایک، جسے آپ کہیے کہ بالکل یونیکنس تھی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس دنیا کے میووں کا ذکر ہو رہا ہے نا، لیکن جنت کے میوے کس کیفیت کے ہوں گے، کیا ان کا ذائقہ ہوگا، کیا فلیور ہوگا، کیا خوشبو ہوگی۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جیسا کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس کی جانب اشتہا ہوتی ہے ہر انسان کی، لیکن وہ اشتہا کو اپنے اس منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اصل امتحان یہ ہے کہ اس آخرت، اس اچھے انجام کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، ہاں اس دنیا میں ذرا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے آپ پر قابو پانا ہوگا، حرام و حلال کی تمیز برقرار رکھنی ہوگی، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہوگی، شریعت میں جن چیزوں کو حرام اور منع قرار دے دیا ان سے مجتنب رہنا ہوگا، بچنا ہوگا، اس کے بعد وہ وعدے اللہ کے پورے ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سے پھل اور میوے ہوں گے انواع و اقسام کے کثیر تعداد میں، لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ دیکھیے پھلوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فلاں موسم کا پھل ہے، اب تو ہمارے ہاں چونکہ جینیٹک انجینئرنگ بھی آ گئی اور بہت سے پھل جو ہے یہ موسمی بھی آپ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب قرآن ہم نازل ہوا تھا اس وقت اس قسم کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر کوئی پھل ہے خاص موسم کا تو صرف اسی موسم تک محدود ہے، بعد میں آپ لاکھ زور لگا لیں لیکن یہ کہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ وہاں ہر پھل ایسا نہیں کہ اپنے صرف ایک سیزن کے لیے ہوگا، کہ آم آپ کو صرف 2 یا 3 مہینے مل سکیں گے تازہ آم۔ اب ہمارے ہاں چونکہ وہ کولڈ سٹوریج کا ایک تصور آ گیا کہ انہی پھلوں کو آپ محفوظ کر لیتے ہیں، کیلا جو ہے آپ کو سارے سال مل جاتا ہے، اب تو شاید اس کے اندر ایسی کر لی گئی ہے انجینئرنگ کہ وہ آپ اس کی جو ہے فصل بھی حاصل کر لیتے ہیں سال میں 2-3 دفعہ۔ لیکن یہ کہ کولڈ سٹوریج کا پھل اور دوسرا پھل جو آپ تازہ حاصل کر رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں، نوش جان کر رہے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو اس کے تسلسل میں کوئی انقطاع ہوگا، یہ نہیں ہے کہ فلاں موسم میں فلاں شے بس آپ کو ملے گی اس کے بعد ختم ہو گئی، بلکہ اس میں ایک تسلسل ہوگا، دوام ہوگا۔ ولا ممنوعۃ، اور نہ ہی ان میں سے کوئی علاقہ یا پھل ایسا ہوگا جس سے اہل جنت کو منع کر دیا جائے، جس طرح ممنوعہ علاقہ ہوتا ہے۔ اب یہ شاہی چراہ گاہ ہے یا شاہی باغ ہے، یہاں آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری طرف ممنوعہ کا جو ہے ایک مراد یہ بھی ہے کہ پھل کو روک کر رکھ لیا گیا ہو۔ اس وقت کولڈ سٹوریج کا تصور نہیں تھا، لیکن آج تصور موجود ہے۔ یہ سیب آپ سارا سال حاصل کرتے ہیں، کولڈ سٹوریج سے حاصل ہو رہا ہے۔ یہ کنو جو آپ حاصل کرتے ہیں بقیہ مہینوں کے اندر، ابھی سیزن ختم ہو چکا ہوگا اور 3-4 مہینے تک جو ہے مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل ہوگا، وہ کولڈ سٹوریج کا نکلا ہوا ہوگا۔ تو لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہ گویا کہ اس اعتبار سے اس میں ایک تسلسل بھی ہے، دوام بھی ہے، انقطاع نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ نہ وہ رکے ہوئے ہوں گے کہ ان کو کہیں کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا ہو، یا یہ کہ اتارنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہو، بلکہ تازہ ہوں گے اور اس کی تراوٹ اور تازگی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور اسی طرح وہ فرش یا بچھونے ہوں گے جو بلند ہیں۔ اب بلند سے مراد کوئی بہت اونچا پلنگ یا اونچا بچھونا نہیں، لیکن یہ کہ ذرا جو بھی سطح زمین ہے، جو جنت کی جو سطح ہے اس سے اوپر تھوڑے سے بلند، جس طرح ہمارے ہاں ایک بالا خانے کا تصور ہے نا، ایک تو وہ جھروکا جو زمین پہ بنا ہوا ہو، ایک وہ ہے جو ذرا تھوڑی سی بلندی پر ہو، بالا خانہ یا جھروکا جس کو آپ کہتے ہیں۔ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، لیکن یہاں ترجمہ جو ہے بچھونے کیا گیا، بستر خاص طور پر مراد ہے۔ فرش جو ہے فرشن وہ بستر ہوں گے، مرفوعاتن جو ذرا تھوڑے سے بلند ہوں گے،
انا انشأناہن انشاء. اب دیکھیے اب آگے جو آ رہا ہے نا، تو یہ بستر کا جو ترجمہ کیا گیا اس کے ساتھ بڑی گہری مطابقت بھی ہے اس کی. انا انشأناہن انشاء، وہ جو جنت میں اہل جنت کو جو حوریں فراہم کی جائیں گی، یا اس دنیا میں جو بیویاں ان کی ہیں، انہی کی کایا کلب کر کے ان کو حوروں کی شکل میں بھی تبدیل کر دیا جائے گا. ہوں گی بیویاں، پہچانتی ہوں گی ایک دوسرے کو، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، لیکن متعدد احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اس دنیا میں فرض کیجئے بد شکل تھی، یا کوئی سیاہ رنگت والی تھی، کوئی عیب اور اس کو لاحق تھا، اللہ تعالیٰ اس جنت میں اگر وہ جنتی ہے اور اس کا شوہر بھی جنتی ہے تو اس کے تمام عیوب کو ختم کر کے حوروں سے بھی زیادہ حسن اسے عطا فرما دے گا. احادیث موجود. تو گویا کہ اس حوالے سے وہ ناشکری نہیں ہونی چاہیے انسان کی کہ اس دنیا میں اگر بیوی جو ہے کسی اعتبار سے کچھ وہ ایسی جو جسے آپ کے اپنے سٹینڈرڈ ہیں اس سے کچھ نیچے درجے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو وہاں ختم کر دے گا اور انہیں کو انتہائی خوبصورت شکل میں جو ہے وہ تبدیل کر دے گا. انا انشأناہن انشاء. اور دوسرے مراد جو ہے یہ ہنہ کی جو ضمیر ہے ان حوروں کی طرف بھی جاری ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے. وَحُورٌ عِینٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، گویا کہ وہ حوریں کہ جو بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی، ان کو اٹھایا ہے رب نے کیا ہی اونچی اٹھان، کیا ہی عمدہ اٹھان. گویا کہ جہاں جنت کی دوسری نعمتوں کے بارے میں یہ کہا گیا نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، وہاں یہ جنت میں جو حوریں فراہم کی گئیں وہ بھی تمہارے تصور سے بہت بالا تر ہیں. انا انشأناہن انشاء، ان کی تو ہم نے نشو و نما کی. انشاء کہاں سے آ گیا؟ نشو و نما کرنا. ان کو تیار کیا گیا ہے، انہیں بنایا سنوارا گیا ہے، ان کی تخلیق کی گئی ہے. انشاء، بہت عمدہ انشاء، بہت عمدہ تخلیق، ایک یونیکنس ہوگی ان کے اندر. فجعلناہن ابکارا، اور پھر ہم نے انہیں بنا دیا ہے کنواریاں. عربا اترابا، کہ جو پیار دلانے والیاں بھی ہیں اور ہم عمر بھی ہیں. اب یہاں دیکھیے یہ اوصاف جو آ رہے ہیں ان حوروں کے آ رہے ہیں. سب سے پہلے کہ بکر کی جمع ابکار ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک خاتون وہ ہے جو شوہر آشنا ہے جس کے کئی بچے بھی ہیں، ایک خاتون وہ ہے کہ جو کنواری ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہاں حوروں کا جو ذکر کیا گیا انا فجعلناہن ابکارا کا لفظ آ گیا. سب سے پہلا وصف جو تمہیں پسند ہے انسانوں کو پسند ہے، ابکارا. عرباً، عروب کی جمع ہے عروباً، اور عروب کہتے ہیں اس خاتون کو کہ جو اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو، انتہائی محبت کرنے والی ہو، بہت عمدہ اخلاق والی ہے. گویا کہ جتنے بھی آپ سمجھی نسوانی حسن ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام بھی بدرجہ اتم جس میں موجود ہو، اور اس کے ساتھ جو روحانی عنصر ہے اس کا جو دل کی ایک معاملہ ہے کہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی. عروب تو عرباً اس کی جمع ہے. عرباً اترابا، اور اترابا کے معنی کیا ہیں؟ ہم عمر ہوں گی. اس کے معنی یہ بھی ہوا کہ تمام جو بھی انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عرباً اترابا، تو گویا کہ جو بھی حوریں ہوں گی وہ ایک عمر کی ہوں گی، جسے آپ کا یہ کنواریاں بھی ہیں، اور وہ عمر جو بھی آدمی اپنے ذہن میں قائم کر سکتا ہے وہ تمام ایک عمر کی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی. اور یہ بھی مراد ہے کہ جو مرد اور عورت ہے وہ بھی ہم عمر ہوں گے. اس میں ممکن ہے ہمارے دل کے اندر یہ کوسچن مارک پیدا ہو جائے کہ عورت کی عمر جو ہے وہ تو مرد سے کم ہونی چاہیے. وہ ہمارا ایک تصور ہے، اہل عرب میں اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا تو حضور کی اپنی عمر مبارک 25 برس تھی. حضرت خدیجہ ان کی عمر 40 برس، 15 برس کا فرق. لیکن یہ کہ ہمارا مزاج عام طور پر ہے. تو عرباً اترابا کے دونوں ہی معنی ہیں. وہ تمام جو جنت کی حوریں ہوں گی وہ ہم عمر ہوں گی، ایک ہی عمر کی ہوں گی. اور دوسری طرف یہ کہ جو جنتی مرد انہیں ملے گا وہ ان کے ہم عمر ہوں گی. گویا کہ ان کے درمیان میں مزاج کی یکسانیت بھی ہے اور اس کے ساتھ عمر کا جو ہے وہ بھی مساوات ہے. عرباً اترابا لاصحاب الیمین. اور یہ تمام بدلہ ہوگا کن لوگوں کے لیے؟ داہنی جانے والوں کے لیے، اہل جنت کے لیے، متقین کے لیے، اپنے فرما برداروں کے لیے. سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین. اس سے پہلے جب ہم نے پڑھا تھا والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہاں کیا الفاظ تھے؟ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. جو مقربین بارگاہ الہی ہوں گے ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو اولین دور میں سے تھے، اور بعد میں آنے والے جو ہیں وہ قلیل تعداد میں ہوں گے، بڑی تعداد ان کی ہوگی.
لیکن جہاں عام جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، ابھی اصحاب الیمین جو جنتی ہیں ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی جو اولین میں سے ہیں اور آخرین میں سے بھی بڑی تعداد موجود ہوگی۔ گویا کہ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں وہ برابر برابر ہوں گے، یہاں کوئی کمی اور بیشی ایسی نہیں ہوگی، بلکہ دونوں ہی جو ہے بڑی تعداد میں ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا سلہ کے معنی آتے ہیں کثیر تعداد میں لوگوں کا ہونا، اور ظاہر ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک جو ہے لاکھوں اربوں کھربوں انسان شاید ہو گزرے ہوں، اس میں سے کتنے فیصد ہوں گے کہ جن کا معاملہ یہاں اصحاب الیمین اور السابقون السابقون سے کیا، مقربین سے کیا گیا، اور بقیہ کثیر تعداد تو انہی لوگوں کی ہوگی جو اصحاب الشمال ہیں۔ تو اپنے لیے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، پروردگار ہمیں اصحاب الیمین میں شمار فرما، ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا فرما کہ ہم اپنے آپ کو اس جنت کا مستحق بنا سکیں جو تیری رضا اور تیری خاص طور پر خوشنودی سے تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہم نے 39 آیات یہاں مکمل ہو گئیں، اب آگے ذکر ہو رہا ہے۔ اب تک تو آپ نے خوب اہل جنت کو جو نعمتیں فراہم کی گئی تھیں ان کے خوب مزے بھی لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن یہ کہ اب آگے ذکر آ رہا ہے اصحاب الشمال کا، جو لرزہ تک طاری کر دینے والا جو انجام ہونے والا ہے ان لوگوں کے جو اہل جہنم ہیں۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اللہم ربنا لا تجعلنا معہم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔